اٹھتے ہیں ہم سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پیسے کیا کریں، کیا کام کریں، پیسہ کیسے کمایا جائے، کیسے پیسہ کمایا جائے، ہم اللہ کا سوچتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اسد بھائی کو۔ آپ نے دنیا کو لات ماری، اس حرام کے پیسے کو لات ماری۔ تو توبہ استغفار ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جو میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا نیٹ ورک میں کیمرے کے سامنے لا رہا تھا، ٹھیک ہے، ویڈیوز کی وجہ سے جو اس نے اپنی وائف کے ساتھ بنائی، اس پر اسد بھائی نے بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ باقی اب فیملی بلاگس نہیں آئیں گے، میرے فیملی نہیں آئے گی بالکل بھی بلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتے سنتے رہتے ہیں، تو وہ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسد اور نمرہ کون ہے، یہ جوڑی کہاں سے آئی اور کیسے وائرل ہوئی۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں شادی کی تھی، اس کے بعد انہیں سوشل میڈیا نے بہت وائرل کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور اسی مشہوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دن بھر کے جو ہماری کارگزاری ہوگی، ولاگز ہوں گے، وہ ہم اپنے فالورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور انہی ولاگز کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے جو اس نے اپنی وائف کے ساتھ بنائی، اس پر اسد بھائی نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور بہت زیادہ فیمس ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دن بدن کے جو سبسکرائبرز جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور ان کی جو ماہانہ آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اچانک سے اسد بھائی نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ولاگز وغیرہ نہیں بناؤں گا۔ اس کی وجہ حدیث مبارکہ بنی ہے کہ دیوس جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ اور دیوس کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو اپنی بیوی کو حرام کاری کے اندر ملوث دیکھے اور اپنی بیوی کو فحش کاموں کے اندر ملوث دیکھے اور باوجود طاقت رکھنے کے اسے نہ روکے، تو اس شخص کو، اس شوہر کو دیوس کہا جاتا ہے۔ کا سوال ہوگا کہ ایک دم سے کیا ہوا اسد بھائی کے فیملی کانٹینٹ آپ نے بند کر دیا ایک دم سے، کیونکہ ایک دم سے یہ سب کچھ میں نے سوچا اور ایک دم سے میں نے فیصلہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یار ہم لوگ اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنا زیادہ دور ہو گئے ہیں پیسے کے پیچھے، ہم لوگ بس پیسہ کمانے کا سوچتے رہتے ہیں، دن بھر اٹھتے ہیں، ہم دن کو اٹھتے ہیں ہم سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پیسے کیا کریں، کیا کام کریں، پیسہ کیسے کمایا جائے، کیسے پیسہ کمایا جائے۔ ہم لوگ اللہ کا سوچتے ہی نہیں، ہم اسلام کا سوچتے نہیں، ہم نمازوں کا سوچتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، خود اللہ نے بولا ہے کہ آپ تم لوگ نمازیں پڑھو، اس کی ٹینشن چھوڑ دو، اللہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ مگر ہم لوگ بہت جو ہے نا اسلام سے دور ہو گئے میں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک جگہ میں نے پڑھا نہیں تھا، میں نے سنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت ڈر گیا، میں پرسنلی بہت زیادہ ڈر گیا اس چیز کو، وہ سن کے۔ تو وہ سن کے میں نے ایک ہی رات میں فیصلہ لیا کہ نہیں، بس بہت ہو گیا، نہیں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے، نہیں چاہیے۔ وہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جب فیصلہ ہو رہا ہوگا آخرت کے وقت، اللہ 3 انسانوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پہلا انسان کون ہے؟ جو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انسان کون ہے؟ جو لڑکی ہوتی ہے، جو ہے لڑکی مگر جان بوجھ کے لڑکا بننے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ایکٹ لائک لڑکا کرتی ہے، کپڑے لڑکوں کی طرح پہنتی ہے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لگتے نہیں کہ وہ لڑکی ہے۔ دوسرا انسان کون ہے؟ تیسرا انسان دایوس ہے۔ دایوس کس کو بولتے ہیں؟ دایوس بولتے ہیں تو استغفار، جو اپنی یعنی کہ بیوی کو کیمرے کے سامنے، فار ایگزامپل جو میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جو میں ڈیلی بلاگنگ کر رہا تھا، نمرہ کو میں کیمرے کے سامنے لا رہا تھا، ٹھیک ہے، کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ڈیلی بلاگس، تو اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو توبہ استغفار، وہ تیسرا انسان وہ ہے۔ تو جب میں نے سوچا کہ نمازیں میں پڑھنا سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، میں نے بولا نمازیں میں پڑھتا ہوں، میری نمازوں کا جب فائدہ ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں گے ہی نہیں، تو یہ میں نے فیصلہ لیا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی اب فیملی بلاگز نہیں آئیں گے، میرے فیملی نہیں آئے گی بالکل بھی بلاگ میں آؤں گا، اذلان آئے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے لیے کچھ فن کانٹینٹ بناتا رہوں، ٹھیک ہے، مگر اب فیملی بلاگز نہیں آئیں گے میرے، ٹھیک ہے، فیملی بالکل بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو اور سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو اسد بھائی نے حدیث مبارکہ کو پڑھا اور اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا کہ اللہ پاک ان کی در محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ پاک کے اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ میں اپنی وائف کے ساتھ ہرگز ویڈیو نہیں بناؤں گا اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کروں گا، اسے اپنے فالورز کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ اور مین پوائنٹ اس میں دیکھا جائے تو اسد بھائی کی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز جو پڑھتا ہے تو نماز بے حیائی اور فحاشہ کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کیا کریں، 5 وقت نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ نماز کی بدولت آپ کو بھی توفیق ملے گی کہ آپ بھی اگر کسی حرام کاری کے اندر مبتلا ہیں، کسی فحش کاموں کے اندر مبتلا ہیں، تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن آپ کو اس فحش کام سے، اس گناہ کبیرے سے آپ کو ضرور نکال دیں گے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے یہاں پر، وہ بچوں کے والدین کے لیے ہے کہ والدین بچے کی پیدائش کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، تو اسے ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے، اس کی دماغ میں یہی سوچ بھر دی جاتی ہے کہ آپ نے اچھا پڑھنا ہے، دنیاوی تعلیم اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی ہے اور آپ نے ایک اچھے عہدے پر فائز ہونا ہے۔
آپ نے سرکاری نوکری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے. اگر آپ کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہوگی تو آپ بھوکے مریں گے، آپ کی نسلیں بھوکی مریں گی. اگر آپ کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں. تو ہم نے اس سوچ کو ختم کرنا ہے، اس المیے کو ختم کرنا ہے. اور وہ والدین اپنی اولاد کو خراب کرنے میں، دین سے دور کرنے میں سب سے بڑے مجرم ہیں کہ جو انہیں دینی تعلیمات نہیں دلواتے، دینی تعلیم نہیں دلواتے. صرف یہی سوچ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں پیوست کر دیتے ہیں کہ آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے اور ڈگری لینی ہے اور سرکاری عہدے پر فائز ہونا ہے. تو برائے کرم میری ان والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں اور احادیث نبویہ پڑھائیں، علماء کی مجالس میں بٹھائیں تاکہ اس گناہ کی نوبت ہی نہ آئے. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اسد بھائی کو کہ آپ نے دنیا کو لات ماری، اس حرام کے پیسے کو لات ماری اور اس گندی کمائی کو، حرام کمائی کو آپ نے اپنے قدموں تلے روندا اور فرمان ربی کو سر آنکھوں پر رکھ کے آپ نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی اور ایک عظیم گناہ سے خود کو اور اپنی وائف کو چھٹکارا دلوایا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو اس فیصلے پر استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو مزید گناہوں سے بچنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری ان تمام یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز سے یہ گزارش ہے کہ گانا بجانا، گانا سننا تو ہے ہی حرام. اور جو گانوں پر ویڈیوز بناتے ہیں وہ ویڈیو جب ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو ان سب کے گانے سننے کا سبب صرف آپ بن رہے ہیں. کہ آپ حضرات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کا گناہ سارا کا سارا آپ کے سر ہے، تو کیا آپ ان کے گناہوں کا اتنا زیادہ بوجھ، لاکھوں لوگوں کے گناہوں کا آپ اتنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. تو خدا را اب بھی آپ کی زندگی باقی ہے، اب بھی موقع باقی ہے. آپ لوٹ آئیے دین کی طرف، فرمان نبوی کی طرف، اللہ پاک کے حکموں کی طرف، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہود و نصارہ کے کام چھوڑ دیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں، اللہ پاک سے معافی مانگیں. اللہ پاک آپ کو ضرور معاف کریں گے اور باقی گناہوں کے چھوڑنے میں آپ کی مدد کریں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.